السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے انکم ٹیکس ریٹرن کے حوالے سے کہ اگر آپ لوگ انکم ٹیکس ریٹرن اپنے ڈیو ڈیٹ پہ سبمٹ نہیں کرتے، اپنے انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتے، جس کو ہم گوشوارہ کہتے ہیں، اگر آپ لوگ سبمٹ نہیں کرتے تو 182 سیکشن آف دی انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں اس کے اگینسٹ کیا کیا کنسیکوینسز دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ انکم ٹیکس ریٹرن کی سبمیشن ڈیٹ کون کون سے ہیں۔ جس طرح انکم ٹیکس میں پرسنز کو ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ انڈیویجول الگ پرسن ہے، اے او پی جس کو ہم پارٹنرشپ کہتے ہیں وہ الگ پرسن ہے، اور کمپنی جو ہے وہ ایک الگ انٹیٹی ہے اور اس کا ایک الگ سٹیٹس ہے۔ تو آج ہم بات کریں ون بائی ون ہم بات کرتے ہیں کہ انڈیویجول نے اپنی ریٹرن کب فائل کرنی ہوتی ہے، اے او پی نے کب ریٹرن فائل کرنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد کمپنیز نے کب ریٹرن فائل کرنی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں انڈیویجول اور اے او پی نے ریٹرن فائل کرنی ہوتی ہے 30 سپٹمبر آف دی کرنٹ ایئر۔ آف دی کرنٹ ایئر کا کیا مطلب ہوا؟ فار ایگزامپل آپ کی ایئر اینڈنگ جو ہے 30 جون 2021 ہے، تو آپ نے اپنی ریٹرن جو ہے وہ آپ نے سبمٹ کرنی ہوتی ہے 30 سپٹمبر آف 2021۔ اس کے درمیان آپ کو 3 مہینے دیے گئے ہیں کہ 3 مہینے میں آپ اپنے جتنے بھی سرٹیفکیشنس ہے، ڈاکومنٹس ہے، آپ ریڈی رکھیں اور اپنے انکم ٹیکس ریٹرن آپ اپنے سبمٹ کریں یا کروائے ہیں، جو بھی آپ لوگوں کو آسان طریقہ لگے ہیں۔ دوسری بات ہم کرتے ہیں کمپنیز کے بارے میں کہ کمپنیز نے کب ریٹرن فائل کرنی ہوتی ہیں۔ جس کی آپ لوگوں کو بتائیے کہ اسکوپ آف ایکٹیویٹیز کمپنی کے حوالے سے بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ان کو 6 مہینے دیے گئے ہیں کہ آپ لوگوں نے فار ایگزامپل 30 جون 2021 آپ کی کمپنی کی کلوزنگ ڈیٹ ہے، جس کو ہم ٹیکس ایئر کہتے ہیں، کلوزنگ ڈیٹ 30 جون ہے، تو کمپنی نے ریٹرن فائل کرنی ہوتی ہے 31 دسمبر 2021 کو۔ ٹھیک ہے، 6 مہینے دیے گئے ہیں کیونکہ کمپنی نے آڈٹ بھی کروانا ہوتا ہے اور اس کے بعد ان کا ریکارڈ بھی زیادہ ہوتا ہے، تو ان کو کلوزنگ کرتے کرتے 3-4 مہینے لگ جاتے ہیں اسی لیے۔ ٹھیک ہے، تو جو کمپنیز ہیں ان لوگوں نے 31 دسمبر اور جو انڈیویجول اے او پیز ہے ان لوگوں نے 30 سپٹمبر کو اپنی ریٹرن فائل کرنی ہوتی ہے۔ اب اگر انڈیویجول اور اے او پی یا کمپنیز اپنی ریٹرن ڈیو ڈیٹ پہ سبمٹ نہیں کرتے تو اس کے کیا کنسیکوینسز ہوتے ہیں۔ بات کرتے ہیں ہم سب سے پہلے بزنس انکم کی کہ انڈیویجول کی بزنس انکم ہے تو اس کو کیا کرنا ہوگا، اس کو ریٹرن کب فائل کرنی ہوگی، اور اس کے بعد اگر وہ ریٹرن فائل نہیں کرتا اپنے ٹائم سے تو اس کے کیا کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ انڈیویجول کو اپنی جس طرح میں نے بتا دیا کہ انڈیویجول کو اپنی ریٹرن 30 سپٹمبر کو سبمٹ کرانی ہوتی ہے، اگر وہ سبمٹ نہیں کراتا تو اس کے اگینسٹ اس کو پینلٹیز پلس ڈیفالٹ سرچارج پے کرنا پڑتا ہے۔ پینلٹی کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں اور ڈیفالٹ سرچارج ہم کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں، اس کا ایزی بہت آسان فارمولاز دیے گئے ہیں انکم ٹیکس آرڈیننس 182 سیکشن میں کہ اگر آپ اپنی ریٹرن ٹائم سے سبمٹ نہیں کرتے تو جتنے بھی دن اوپر سے ہو جاتے ہیں تو آپ نے 12% آف دی آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے، اور جتنے بھی نمبر آف ڈیز ہے فار ایگزامپل 15 ڈیز ہے اس کو ڈیوائڈ بائی 365 کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو 12% ہے پر اینم ریٹ ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے ریٹرن سبمٹ کرنی ہے جس میں آپ کی لائبلٹی 30,000 بن گئی، جو کہ آپ نے ریٹرن سبمٹ کرتے ہوئے آپ نے پے کرنی ہے 30,000 آپ کی لائبلٹی ہے۔ اب 30,000 آپ نے 30 سپٹمبر کو پے آف نہیں کیے اور اپنی ریٹرن سبمٹ نہیں کی، تو اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ فار ایگزامپل آپ 15 دن لیٹ ہو گئے اور آپ کہتے ہیں کہ سپٹمبر میں نہیں کر سکتا، اکتوبر میں کرانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے نا آپ کو فار ایگزامپل آپ 15 اکتوبر کو اپنی ریٹرن سبمٹ کراتے ہیں تو آپ کو 15 دنوں کے لیے ڈیفالٹ سرچارج آف دی آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ پے کرنی ہوگی۔ آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ جس طرح میں نے بتا دیا کہ 30,000 آپ کی آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ بن گئی تھی، لائبلٹی بن گئی تھی، تو اسی کے اوپر 30,000 ملٹیپلائی بائی 12% ملٹیپلائی بائی 15 ڈیوائڈ بائی 365، یہ آپ کی لائبلٹی بنے گی ڈیفالٹ سرچارج کی۔ ٹھیک ہے، پر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پینلٹی بھی پے کرنی ہوگی، کیونکہ پینلٹی جب آپ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتے ہیں تو پینلٹی بھی آپ کو پے کرنی پڑتی ہے۔
ٹھیک ہے. یہ انکم ٹیکس ریٹرن کے حوالے سے ہے. مطلب یہ کہ جو ہے نا جو پینلٹی ہے یہ انکم ٹیکس ریٹرن کے حوالے سے میں یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پینلٹی ہے یہ انکم ٹیکس ریٹرن کے حوالے سے ہے کہ اگر آپ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن سبمٹ نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ بعض اوقات آپ اپنی لائبلٹی تو پے آف کر دیتے ہیں پر انکم ٹیکس ریٹرن سبمٹ کے بٹن جو ہوتے ہیں وہ آپ نہیں پریس کرتے, تو اس وجہ سے آپ کی انکم ٹیکس ریٹرن یا تو غلطی سے یا جان بوجھ کے آپ کی رہ جاتی ہے اور آپ سبمٹ نہیں کرتے ہیں, تو اس کے اگینسٹ آپ کو کیا پے کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں دیے ہوئے ہیں کہ آپ نے 0.1% پر ڈے آف دی آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ. ٹھیک ہے. آف دی آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ. پھر اس کے بعد ان لوگوں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ جو ہے اس میں سے آپ نے درمیانہ لینا ہے, نہ منیمم لینا ہے نہ میکسیمم لینا ہے, کیونکہ 3 چیزیں دی ہوئی ہیں. 0.1% آف دی آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ آپ نے کیلکولیٹ کرنے ہیں, اور پھر اس کے بعد جتنے بھی دن آپ کی یہ اماؤنٹس آؤٹ اسٹینڈنگ رہی تو آپ نے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے, اور ڈیوائڈ کبھی بھی 365 کے اوپر نہیں کرنا, کیونکہ یہ آلریڈی جو ریٹ ہے یہ پر ڈے دیا ہوا ہے 0.1%. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیا ہوا ہے کہ آپ نے منیمم 40,000 اور میکسیمم آپ نے 50% آف دی آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ دینی ہے پینلٹی. ٹھیک ہے. منیمم تو منیمم ہے. پھر اس کے بعد یہ نہ مطلب ہے کہ فار ایگزامپل آپ کی کیلکولیشن کے مطابق آپ کی جو لائبلٹی پینلٹی بن رہی ہے وہ 20,000 ہے, پر یہاں پہ ان لوگوں نے بتایا ہوا ہے کہ منیمم آپ نے 40,000 پے کرنی ہے اور میکسیمم آپ نے 50% آف دی آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ پے کرنی ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل 50% آف دی آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ آپ کی بنتی ہے 50,000. ٹھیک ہے. اور جو آپ نے کیلکولیشن کی ہے اس کے مطابق 60,000 بنتی ہے, تو آپ نے ہرگز 60,000 پے آف نہیں کرنی, آپ نے جسٹ 50,000 پے کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ تو پینلٹی آ گئی. اس کے بعد ایک اور پینلٹی ہے کہ جب آپ اپنی ریٹرن سبمٹ نہیں کرتے, آپ اپنی لائبلٹی پے آف نہیں کرتے, تو اپنی لائبلٹی کے اگینسٹ آپ کو 5% آف دی آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ آپ نے پے آف کرنا ہوتا ہے, تب جا کے آپ ریٹرن سبمٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ریٹرن جب آپ نے سبمٹ کی تو آپ کا نام جو ہے, اگر آپ ٹائم سے اپنی ریٹرن سبمٹ نہیں کرتے تو آپ کا نام بھی ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ سے نکالا جاتا ہے. اس کے لیے بھی آپ کو 1,000 پے کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ کے جو نام ہے وہ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں آ جائیں. ٹھیک ہے. اس کے کنسیکوینسز کیا ہے, یہ تو یہی تھے پینلٹی, ڈیفالٹ سرچارج. اب اگر آپ ریٹرن سبمٹ نہیں کرتے تو آپ کو کچھ لوگ کہتے ہیں یار دفعہ اگر میں نے ریٹرن فائل کرنی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے بڑی بات آ جاتی ہے کہ اس کے کنسیکوینسز کیا ہے. اس کے کنسیکوینسز یہ ہیں کہ اگر آپ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو اٹ مینس کہ آپ کو جتنے بھی ٹیکسز ہوتے ہیں وہ ڈبل پے کرنے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد فار ایگزامپل کچھ بزنسز ہوتے ہیں, ان کے لاسز ہوتے ہیں, وہ اپنے لاسز کو بھی کیری فارورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ کنسیکوینسز ہیں میرے بھائیوں. تو باقی اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی کویسچن ہو, آپ لوگوں کو کوئی بھی کیوریز ہو, تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں ڈال سکتے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.